بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے نیکی کی دعوت دینے والے اور بھلائی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگوں کی نجات کی ضمانت دی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین اکرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت کا ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آیت کی تفسیر: وَلْتَکُن کا جملہ امر اور حکم کا جملہ ہے۔ یہ ایک حکم ہے جس کے تحت واجب ہے کہ معاشرے میں ایک گروہ ایسا ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ معاشرے میں انسانی اور اخلاقی اقدار کو زندہ رکھنا اور ان اقدار کا دفاع کرنا، ضمیر کو زندہ رکھنا اور اس میں احساس اور شعور بیدار رکھنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل اور اسلامی معاشرے کو مختلف آلودگیوں سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فلٹر ہے جس سے یہ صحت مند معاشرہ ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ اسلام اپنے معاشرے میں ایک نظام دعوت قائم کر کے بیدار، باشعور اور ہمہ وقت مستعد معاشرہ تشکیل دینے کا اہتمام کرتا ہے، جس میں کسی ظالم کو ظلم، کسی خونخوار کو استحصال اور کسی استعماری طاقت کو سازش کرنے کا موقع ہی میسر نہ آنے دے۔ وہ معاشرہ کبھی آسودہ حال نہیں رہ سکتا جس میں ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہو، کوئی طاقت اور جرائم کے سیلاب کو روکنے والا کوئی نہ ہو، ایک ان مصیبتوں اور ان طوفانوں کے خلاف کوئی بند باندھنے والا نہ ہو، یا وحشیانہ خواہشات کو قابو رکھنے والا کوئی نہ ہو، تو ایسا معاشرہ آسودہ حال نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری اور ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ اس کے لیے معاشرے کے مختلف عناصر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ظالم کو عدل و انصاف پسند نہیں ہوتا، مجرم کو پاکیزگی نفس اچھی نہیں لگتی، اور متکبر کو تواضع و راس نہیں آتی۔ خواہشات اور مفادات کے ایک لشکر جرار سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قابل توجہ نقطہ یہ ہے ان میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی مفاد پرستی اور دیگر بنیادی عوامل کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپس کی محبت، اخوت اور ہمدردی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ عمل نفرت اور نخوت سے نہیں بلکہ محبت اور ہمدردی سے انجام پاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں، وہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
اس فریضے کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی بھی نظام اور قانون خواہ کتنا ہی جامع اور مفید کیوں نہ ہو، اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوگا جب تک وہ عملی نفاذ کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے قطرے کی مانند ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ ایک اور روایت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی غرض و غایت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور حدود شریعت کو قائم رکھنا ہے۔ ایک اور روایت میں مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو، ورنہ اللہ تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تم اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بدترین قوم وہ قوم ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عیب سمجھتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اردو ترجمہ، جب تک لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، خیر و عافیت میں رہیں گے، اور اس بات کو جب وہ ترک کر دیں گے تو ان سے برکتیں سلب کر لی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے پر مسلط ہو جائیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، اور نہ ہی زمین میں ہوگا اور نہ ہی آسمان میں ہوگا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات وہ دو ہی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر استحکام نظام اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بدترین قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کراہت کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔